ویلانا صاحب ہیں، فیاض ویلانا صاحب ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں. یقیناً ہم پاکستان کی خبروں کو احاطہ کرتے ہیں، اور اس میں جو حقیقت ہے وہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی پارٹی کا ساتھ دینے کے لیے اپنے آپ کو حقائق کو اس اینگل سے دیکھوں تو آئی کینٹ، آئی ایم سو سوری. مگر فیاض ویلانا صاحب کی ماہرانہ رائے ہوا کرتی ہوتی ہے. فیاض ویلانا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کا تمام پروگرام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بھی السلام علیکم. یہ جو آپ پروگرام سے پہلے وضاحت کرتی ہیں نا، یہ بڑی ضروری وضاحت ہے. میرے خیال میں ہمیں یہ روٹین بنا لینی چاہیے، کیونکہ میڈیا کا مقصد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انفارمیشن، ایجوکیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ. انٹرٹینمنٹ کے لیے تو ماجد بھائی اور شازیہ بہن کی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ انٹرٹینمنٹ جاری رکھیں. کم از کم ایجوکیشن اور انفارمیشن کا ذمہ داری ہم جہاں تک پوری کر سکتے ہیں ہم کرتے رہیں. جب ہم انفارمیشن دیتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، مسلم لیگ یہ کر رہی ہے، پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی یہ کر رہی ہے، اور اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں یہ کر رہے ہیں، تو ہمارا کام یہ بھی ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا کہ خدا را ہمارے پروگرام کے جو میجورٹی لسنر ہیں وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں، چاہے وہ کینیڈا میں ہیں، امریکہ میں ہیں، یا دنیا میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارے اوورسیز پاکستانی لسنرز ہیں اور ہم خود اوورسیز پاکستانی ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانی، کیونکہ ہمارا انٹرنیشنل ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں سے جو پاکستان میں رہ رہے ہیں. اگر 22 کروڑ پاکستان کے اندر ہیں اور 1 کروڑ دنیا میں باہر آ گئے ہیں، اور ان کی تھوڑی سی آنکھیں کھل گئی ہیں، انٹرنیشنل ایکسپوجر ملا ہے، دنیا دیکھی ہے، حکومتیں دیکھی ہیں کہ یہاں کس طرح دنیا چل رہی ہے، کس طرح دنیا ترقی کر رہی ہے، یہاں کتنے سیٹ آف گورنمنٹس ہوتے ہیں، کتنے لیول آف گورنمنٹس ہوتے ہیں. ایک اپنا لوکل ہوتا ہے، میونسپل، پھر پروونشل ہوتا ہے، پھر فیڈرل ہوتا ہے، اور لوکل میونسپل میں بھی ایک سٹی کا ہوتا ہے، ایک ریجن کا ہوتا ہے. ہر کنٹری میں ڈیفرنٹ ہے، لیکن کچھ کنٹریز میں اس حد تک ڈیوائڈ کیا گیا ہے کہ میونسپل کو کی بھی 2 سطح رکھی گئی ہیں، کہ ایک میونسپل آپ کے سٹی کا اور پھر ایک ریجن کا، جس میں 3 4 5 سٹیز مل کے ایک ریجن بناتے ہیں. تو اتنی جانکاری اگر ہونے کے بعد، اگر اس کے بعد بھی ہم اور ہمارا پروگرام دیکھنے اور سننے والے بھی اسی کنویں کے مینڈک کی طرح اسی سوچ میں رہیں کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور نون لیگ، پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی، اس ضد سے باہر نکلیں. خدا کے لیے تھوڑے سے اپنے ذہنوں کو کھولیں، اور جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اسے ایز اے پاکستانی اسے دیکھا کریں. اگر آج کسی جگہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو ہمیں اس میں بات کرتے ہوئے بالکل میں نہیں جھجکوں گا کہ مجھ پہ کوئی الزام لگائے گا کہ میں نون لیگ کا بندہ ہوں. اگر کہیں میں سمجھوں گا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جس طرح کے عمران خان کے بھانجے کو اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ وہ عمران خان کا بھانجا ہے، اسے حسان نیازی کو اسلام آباد سے پکڑا، لاہور لے گئے، لاہور سے کوئٹہ لے گئے، کوئٹہ سے کراچی لے گئے، اور آج کراچی سے جب وہ رہا ہوا تو پشاور پولیس وہاں تیار بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا ہمارے حوالے کریں، پشاور میں بھی ایک اس کے خلاف کیس ہے، اور اس پہ بڑا اچھا تبصرہ کیا فواد چودھری نے. اس نے کہا پاکستان کے سارے پروونس تو پورے ہو گئے ہیں، اب اگلا مقدمہ اس پہ دہلی میں کرائیں تاکہ یہ انڈیا کی بھی سیر کرائے آپ کے خرچے پہ. اب یہ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک ایسا ینگ بیرسٹر جو انگلینڈ سے پڑھ کے آیا ہے لا، اور لاہور میں وہ اپنی وکالت کرتا ہے، صرف اس کی پولیٹیکل ایفیلیشن پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اور پولیٹیکل ایفیلیشن اور بھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی ہے پاکستان میں، کروڑوں کی ہوگی، لیکن اس کو سزا اس بات کی مل رہی ہے کہ وہ بھانجا ہے. عمران خان کو تو پکڑ نہیں سکتے، بیٹے اس کے یہاں ہیں نہیں، تو چلیں پھر ٹھیک ہے، بھانجا ہی نزدیک ترین ہے، پھر اس کو پکڑیں، اسے اذیت دیں تاکہ اس کی بہنیں تنگ ہوں، اور بہنیں بھائی کو جا کے کہیں کہ پلیز مہربانی کرو، تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھو، دیکھو یہ ہمارے گھر تک پہنچ گئے ہیں. حفیظ خان نیازی صاحب جو ہے وہ پرسوں کوئٹہ گئے ہوئے تھے، کراچی میں نے نہیں دیکھے لیکن کوئٹہ وہ پہنچے ہیں. وہ ڈائی ہارڈ ورکر ہیں مسلم لیگ نون کے، اور عمران خان کے سخت مخالف ہیں. جب بھی وہ بولتے ہیں عمران خان کے خلاف ہی بولتے ہیں، لیکن بیٹے کی خاطر انہیں جانا پڑا. اسی طرح درد جو ہے ان کی حسان نیازی کی ماں کو بھی ہوگا، ان کی دونوں خالاؤں کو بھی ہوگا، اور یقیناً وہ تینوں بہنیں عمران خان کے پاس گئی ہوں گی اور انہوں نے بات کی ہوگی. اب آگے عمران خان کی مرضی ہے کہ عمران خان ان کی بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اور اگر وہی آزماتے ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح نے آزمایا تھا کہ جب آپ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں، جب آپ اکثریت کے فیصلے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، جب عوام کے فیصلے آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنا خاندان بھولنا پڑتا ہے. اگر تو وہ قائد اعظم کے بتائے ہوئے فارمولے پر عمل کیا عمران خان نے، تو وہ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ وہ آج میرے بھانجے ایک کو پکڑ رہے ہیں، کل دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو پکڑ لیں گے یا کسی اور کو پکڑ لیں گے، تو مجھے اس کی وجہ سے اپنا موقف سے پیچھے ہٹنا ہے، پھر تو وہ نہیں ہٹیں گے. لیکن اگر وہ قائد اعظم کا بتایا ہوا فرمان بھول گئے اور انہوں نے اپنی بہنوں کی بات سنی اور بہنوئی کا درد محسوس کیا یا بھانجے کا درد محسوس کیا، تو پھر یقیناً وہ بھی 1 2 4 قدم پیچھے ہٹیں گے.
جی ہاں بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا، مگر میں آپ سے ایکسپیکٹ بھی یہی کیا جاتا ہے، اسی لیے ہم اس سیگمنٹ کو ہم نے شروع کیا کہ جتنی ہر نیوز کی بیک گراؤنڈ کو آپ شیئر کر سکتے ہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی اور کر سکتا ہے. مگر میں جس حوالے سے بات کر رہی ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں صرف اللہ کو میری اور آپ کی بھوک پیاس کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ جو پالیٹکس ہے یہ اتنی بری چیز ہے کہ اس کے بیچ میں لوگ اپنا ایمان تک گنوانے کے اوپر آ گئے. کل فیاض ویلانہ صاحب کی اسی سیگمنٹ پہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ایک ٹویٹ، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی مجھے اس کے بعد انفارمیشن ملتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور انفارمیشن ہم نے شیئر کی تھی جس میں ہم نے آسٹریلیا کے لحاظ سے شیئر کیا تھا کہ انہوں نے چند جنرل اور عاصم منیر صاحب کا داخلے پہ پابندی لگا دی ہے. صاحب بہت فرسٹ فیک نیوز، ایبسلیوٹ فیک نیوز. اب آپ میں سے بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ شاید میرا سافٹ ویئر، نو 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 نتھنگ. ڈی جی آئی ایس پی آر کی سائٹ اردو میں نہیں ہے، ان کی انگریزی کی سائٹ ہے. اٹ واز ایبسلیوٹلی فیک. اور میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اتنا مت گریے گا کہ آپ جھوٹ سچ بولنے کے لیے تیار ہو جائیں. جو غلط ہے اس کو غلط کہنے کی اہلیت ضرور رکھیے گا، مگر ٹو ڈیفیم ادرز، جھوٹ کو کریٹ نہ کریں. جی اب آپ بات چیت کیجیے گا. میں سب سے پہلے تو آپ کو لے کر کے جانا چاہتی ہوں، ایک تو یہ جو جھوٹی ٹویٹس ہیں کہ فیاض ویلانہ صاحب یہ بھی نہیں سمجھ آتا آج کے دور میں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. پاکستان میں اس وقت جو گرما گرم بحث ہے اس کا میرا خیال ہے میں آپ سے سوال کر لیتی ہوں، آپ اپنی مطابق جواب دیجیے گا کہ کورٹ کے لحاظ سے اب کیا صورتحال ہوگی. 3-4 اور 2-5 کا یہ جو معاملہ چل رہا ہے، اور کیا ہوگا آگے، کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ یہ تو معاملہ بہت، جس طرح کل ہم بات کر رہے تھے، یہ تو بات بہت آگے بڑھنے والی ہے. ہاں اس دوران تھوڑا سا کہیں بات ہوئی ہے کہ پولیٹیکل فورسز کو بیٹھ جانا چاہیے اور اپنے معاملات طے کرنے چاہیے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ فوری طور پر بیٹھیں گے. یہ بہت زیادہ نقصان کرانے کے بعد بیٹھنے کا انہیں خیال آئے گا، پھر شاید یہ بیٹھنے کی کوشش بھی کریں اور پھر شاید پانی سر سے گزر چکا ہوگا. آپ دیکھیں ابھی کہیں سے کہا گیا ہے انہیں، تو 2 بندے مسلم لیگ نون کے میں نے سنا ہے، خواجہ سعد رفیق صاحب ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکل فورسز کو بیٹھنا چاہیے اور ہم سب پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے، پی ٹی آئی کو بھی، نون لیگ کو بھی ہمیں بیٹھنا چاہیے. اور ساتھ ہی اگلے فقرے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اب سیاست میں پہلے اچھے لوگ ہوتے تھے، اب وہ اچھے لوگ کہاں رہے، اب تو بس آوارہ گرد اور اس طرح کے گھٹیا سے لفظ وہ استعمال کر رہے تھے، میں نہیں استعمال کرتا، لیکن انہوں نے کہا آج کل تو سیاست پلے بوائز کے ہاتھ میں ہے اور اس طرح کے آوارہ گرد لوگوں کے ہاتھ میں ہے. بھائی پہلے فقرے میں آپ کہہ رہے ہو کہ ہمیں تھوڑا سا ماحول ٹھنڈا کرنا چاہیے، سیاست میں بہت زیادہ گرما گرمی اور بہت لڑائی اور پولرائزیشن ہو گئی ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے اور بیٹھنا چاہیے، اور اسی سانس میں آپ پھر اٹیک کر رہے ہو عمران خان پہ. اسی طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ نہیں بہت زیادہ سیاسی ٹمپریچر اوپر چلا گیا ہے، اسے نیچے لانا چاہیے اور ہمیں مل کے بیٹھنا چاہیے، اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ مائنس عمران خان آ جائے پی ٹی آئی ہمارے ساتھ بیٹھ جائے اور ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب اور پورا پاکستان سمجھتا ہے کہ مائنس عمران خان کوئی پی ٹی آئی نہیں ہے. پی ٹی آئی از عمران خان اینڈ عمران خان از پی ٹی آئی. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ مائنس عمران خان وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو وہ نہیں ہو سکتا. ایک مائنس عمران خان پی ٹی آئی آپ نے اسمبلی کے اندر بھی بنائی ہے، راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر بھی انہیں بنایا ہے، ان سے اپنی مرضی کے آپ سارے فیصلے بھی دیتے ہیں، اور اس بھلے مانس شخص نے اپنے پہلے اپیرنس میں ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے تو آئندہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ کا انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے، مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ آئندہ الیکشن میں لڑوں گا. ایسا اپوزیشن لیڈر آپ کے پاس آپ کی جیب میں موجود ہے جس نے آئندہ الیکشن آپ کے ٹکٹ پہ لڑنا ہے. اس سے خوبصورت اپوزیشن شاید ہی دنیا میں کہیں ہو، اور اس سے زیادہ مذاق ہمارا شاید ہی کہیں اور بن سکتا ہو. اس کے باوجود وہ مائنس پی ٹی آئی کہتے ہیں. اگر عمران خان کو پی ٹی آئی سے نکال لیں، بنا لیں کوئی اور، ایک اور آ بھی رہی ہے. جہانگیر ترین خان صاحب کو ابھی جب یہ نیا جو ڈول ڈالا ہے انہوں نے قومی اسمبلی سے، پرانے 100 موٹوز پہ ود ان 30 days اپیل دائر کرنے کا، تو سب سے پہلی اپیل تو میاں نواز شریف صاحب کی ہوگی، دوسری ہوگی خیر سے جہانگیر ترین صاحب کی، اور پھر اور لوگ بھی ہوں گے اس لسٹ میں. طلال چودھری ہیں، دانیال عزیز ہیں، سارے یہ مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کے الائی ہیں. اینٹی عمران خان جتنا گروپ ہے وہ سارے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. عمران خان اور قاسم سوری بھی اس میں کر سکتے ہیں اپیل، کیونکہ ان کے خلاف بھی 100 موٹو ایکشن ہوا تھا جب رات کو عدالتیں کھل گئی تھی، وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن انہیں انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا اس کے چانسز بہت کم ہیں. ہاں البتہ ان کے کیسز دوبارہ کھلنے کے پورے امکانات ہیں، کیونکہ وفاقی حکومت پوری طرح تعاون کرے گی کورٹ کے ساتھ، اور وہاں وہ پورا اپنا مقدمہ لے کے پہنچ جائیں گے، اور وہاں جا کے انہوں نے کہنا ہے کہ ہم اس پہ مزید فورس نہیں کرنا چاہتے،
ہم مزید انسسٹ نہیں کرنا چاہتے. جس طرح کے آج تماشا ہوا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف 1 سال گزر گیا ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو, ابھی 8 کو 1 سال ہو جائے گا. شہباز شریف صاحب نے 1 سال اس کیس کو ہاتھ نہیں لگایا جو کیوریٹو ریفرنس تھا اپنے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف. اب فیڈرل گورنمنٹ نے کورٹ میں کہا ہے کہ ہم اس کیس کو آگے مزید نہیں بڑھانا چاہتے اور وہ ریفرنس واپس لے لیا جائے. کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے, سمری انہوں نے بھیج دیا ہے صدر صاحب کو, اور صدر صاحب اب جو ہے اسے واپس لیں گے, کیونکہ صدر صاحب نے تو ظاہر وہ تو ہی از جسٹ کائنڈ آف کینیڈا پوسٹ, وہ تو ڈاکخانہ ہے, انہوں نے وہ کرنا ہی کرنا ہے. کتنے دن روک سکتے ہیں؟ 1 ہفتہ 2 ہفتے, اس سے زیادہ وہ روک نہیں سکتے کوئی چیز. تو وہ واپس ہو جانا ہے جب فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے. اس کا مطلب ہے 1 سال تک آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کوئی غلط کیس ہوا ہے. اب آپ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ضرورت پڑی ہے, تو اب آپ جو ہے اپنے پاؤں میں جوتے بھی نہیں پہنے اور آپ نے رات دیکھا نہ دن, اور آپ فوری طور پر وہ ریویو واپس کر رہے ہیں. اب طرفہ تماشا دیکھیں, وہ غالب کا شعر ہے نا کہ بدل کر فقیروں کا ہم بیس غالب, تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. اب تماشا اہل کرم دیکھیں کہ 100 موٹو ایکشن کے خلاف 100 موٹو لے رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ساری ہماری اسٹیبلشمنٹ ہوئی تھی, وہ سارے لوگ ہوئے تھے, وہ دھرنا تھا فیض آباد والا جب تحریک لبیک والوں کو تقسیم کیے گئے تھے لفافے, اور وہاں تحریک لبیک کا دھرنا ہوا تھا اور دھرنا پھر اٹھایا گیا تھا. تو الزام یہ تھا کہ یہ دھرنا بٹھانے والے بھی پنڈی بوائز ہیں اور دھرنا اٹھانے والے بھی پنڈی بوائز ہیں. اور وہ تو پنڈی بوائے ایک نوجوان ایسا بھی, ایک آرمی آفیسر ایسا بھی تھا کہ جس نے وردی پہنی ہوئی تھی, اور وہ جو دھرنے سے اٹھ رہے تھے لوگ انہیں لفافے دے رہے تھے, اور اس کی تصویر پبلک ہو گئی تھی. اس پہ 100 موٹو ایکشن لیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. اس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ہوئی ہماری اسٹیبلشمنٹ. اس 100 موٹو کے نتیجے میں سارا انہیں سختی برداشت کرنی پڑی. پھر اس 100 موٹو سے ہوتے ہوئے آج 100 موٹو جو ہے ان کے خلاف, جب انہیں عطا بندیال کے خلاف یہ خود 100 موٹو لے رہے ہیں کہ 100 موٹو نہیں لیے جانا چاہیے. اب وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی, کہ سارے کام آپ 100 موٹو کے ذریعے ہی کر رہے ہیں اور 100 موٹو کے خلاف کر رہے ہیں. اب خدا اللہ تعالیٰ کا کام دیکھیں کہ آج 100 موٹو پہ یہ بین لگا رہے ہیں. شاید یہ ہیلپ ہو رہی ہے آنے والی گورنمنٹ کی. اگر عمران خان آئندہ الیکشن ہوتے ہیں اور عمران خان جیت جاتے ہیں اور وہ کل اسمبلی میں ہوتے ہیں, اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے, پھر انہیں ضرورت پڑے گی حکومت کے خلاف صبح دوپہر شام 100 موٹو لینے کی. پھر وہ 100 موٹو نہیں لے سکیں گے, کیونکہ انہوں نے 100 موٹو تو اپنے ہاتھ سے خود ہی اپنے ہاتھ کاٹ دیے ہوں گے. آج وہ اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں, کل جب وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے وہ دیکھیں گے پورے پاکستان میں کہاں کہاں خرابی ہے, وہ کہیں ایکشن لینا چاہیں گے, نہیں لے سکیں گے. پھر انہیں یہی روٹ اختیار کرنا پڑے گا جو ابھی وہ روٹ وضع کر رہے ہیں شہباز شریف گورنمنٹ کے لیے. تو یہ قدرت کے کام ہے. لوگ کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے خود ہی اس میں جا گرے ہیں. بہت شکریہ. کہا جاتا ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے, تو میں آئی فیل سیڈ, اس ملک کی قسمت کے اوپر رونا آتا ہے کہ اگر وہ پرائم منسٹر بنتی ہیں اس ملک کی, جو کہ خواب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں. the language what she used, the body language what she used, and کہ اب میاں نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے. مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ پہلا کیس میرا خیال انہی کا ہوگا, جسٹ ٹو کلیئر ہم فرام ایوری تھنگ, اور یہ پاسبل کرنا کہ وہ پاکستان واپس آ سکیں. تو یہ پوری کی پورا جو ڈرامہ چلایا گیا ہے, کیا یہ صرف اس مقصد کے لیے چلایا گیا جیسے وہ نیب کے معاملات ہوئے تھے پہلے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں نواز شریف صاحب نے جو حکومت پاکستان کو مطلوب ہیں, کیونکہ وہ پاکستان کو بتا کے گئے تھے کہ یہ $50 کا میرا اسٹامپ پیپر رکھیں, اور اس وقت جو ہے ان کے بھائی جو ابھی وزیر اعظم پاکستان, انہوں نے گارنٹی دی تھی کہ یہ میرے بھائی جان علاج کرانے جا رہے ہیں لندن, تو واپس آ جائیں گے. اب وہ واپس نہیں آ رہے اور حکومت پاکستان کو وہ مطلوب ہے. اب وہ جو مطلوب ہمارے قائد ہیں, رہبر ہیں مسلم لیگ نون کے, وہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے حکومت پاکستان کو وہاں طلب کیا تھا. وزیر اعظم پاکستان اور ان کی کیبنٹ جتنی جا سکتی تھی لندن پہنچی, ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے 2 زانو ہو کے بیٹھے. حکومت پاکستان کو جب مطلوب شخص نے حکومت پاکستان کو اپنے پاس طلب کیا, تو وہاں اس وقت یہ خبریں نکلی تھیں, میڈیا نے رپورٹ کی تھی کہ اچھا خاصا انہوں نے اپنے بھائی جان کو اور اپنی کیبنٹ کو ڈانٹا. انہوں نے کہا آپ نے حکومت لے کے کیا کیا؟ آپ نے منہ پہ کالک ملی, آپ نے مہنگائی کا سارا بوجھ اپنے سر لیا, آپ نے جو ہماری پبلک میں ہماری پاپولیرٹی تھی وہ لوز کی, عمران خان کو پاپولر کیا آپ لوگوں نے, اور کیا کیا میرے کیسز کا؟ ابھی تک ٹس سے مس نہیں ہوئے آپ. میرے واپسی کا تو آپ نے کوئی راستہ ہموار نہیں کیا. اور پھر بعد ازاں خواجہ آصف صاحب کے منہ سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ نکلی تھی
کہ میاں صاحب واپس آئیں گے, کچھ ہمارے عدالتی معاملات ہیں وہ ہم کر رہے ہیں, ان پہ کام کر رہے ہیں, وہ جب کام ہو جائے گا تو پھر میاں صاحب واپس آئیں گے. تو یہ جو میاں صاحب کے کیسز ختم کرنے ہیں, کیونکہ میاں صاحب نے کہا تھا کہ اب میں واپس آؤں تو یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میرے بھائی کی حکومت ہو اور میں جیل جاؤں, اس لیے میں نے جیل نہیں جانا, وہاں مچھر کاٹتے ہیں, مسئلے ہیں, مسائل ہیں, معاملات ہیں, میاں صاحب نہیں جانا چاہتے جیل. اب میاں صاحب کو جیل سے بچانے کے لیے یہ سارا انتظام ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا, اسحاق ڈار صاحب اتنا عرصہ غائب رہے اور اس کے بعد جب واپس آئے تو اسی پرائم منسٹر کے جہاز پہ آئے جس پرائم منسٹر کے جہاز پہ گئے تھے, شاہ رخ خان عباسی کے جہاز پہ گئے تھے, ایئر فورس کا جہاز. واپسی پہ شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کے جہاز پہ آئے, اور وہاں ان کا جو بی بی سی کے ہارٹ ٹاک پہ جو ان کا حشر ہوا تھا, اس وقت ان کو پسینہ چھوٹ رہا تھا اور ایک سوال کا جواب نہیں دے رہے تھے. وہاں ان کی حالت یہ ہوتی ہے, اور جب واپس آتے ہیں تو یہ جہاز میں سرکاری جہازوں میں بیٹھ کے آتے ہیں, اور آتے ہی انہوں نے اپنے سارے کیسز ختم کرائے, گھر جو ہے واپس لیا, اپنی جتنی پراپرٹیز تھیں وہ واپس لیں, اور اس کے بعد پچھلے جو ان کے واجبات تھے 4 سال سینٹ آف پاکستان سے ایبسنٹ رہنے کے, کروڑوں روپے وہ وصول کیے, اور اب اس وقت وہ کرتا دھرتا ہے ہمارے ملک کے خزانے کے, اور ہمارے ملک کے خزانے کے ساتھ وہ کیا تماشا کر رہے ہیں, غلط بیانی کی جا رہی ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کے لٹرلی کیسز 1 بائی 1 ختم کرنے پہ کام ہو رہا ہے. بالکل تیزی سے وزارت قانون اس پہ کام کر رہی ہے, وہاں باقاعدہ ایک سیل بنا ہوا ہے جو میاں صاحب کے کیسز چن چن کے پورے پاکستان سے اکٹھے کر کے, اور وہاں ہر جگہ جو بھی وہاں پروسیکیوٹرز ہیں, جو بھی گورنمنٹ کے وہاں آفیسرز ہیں, لا آفیسرز ہیں, ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب فلاں تاریخ پیشی ہوگی, آپ نے وہاں جا کے کہنا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ یا گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ مزید اب زور نہیں دینا چاہتی, ہم اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے. اور وہ کیسز ایک ایک کر کے سارے ختم ہوں گے اور میاں صاحب واپس آئیں گے. اور یہ جو بڑا کیس ہے اس پہ تو آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ پہ اتنی محنت ہو رہی ہے, اور اگر یہ 30 ڈیز کے اندر پرانے 100 موٹرز پہ بھی اگر ایکشن لینے کا اختیار دیا جا رہا ہے تو اس سے میاں نواز شریف کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے ان کی مدعا اور ان کی. آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ پرانے کیسز پہ, میں آج جسٹس بیرسٹر ظفر اللہ صاحب کو سن رہی تھی, ہمارے ساتھ پروگرام میں بھی وہ شامل ہوئے تھے. نواز شریف یتیم لڑکا تھا, نواز شریف صاحب نے ان کو بڑی پوزیشن دی, بڑا مرتبہ دیا, بڑا پیسہ بھی ہے, اور وہ بولتے بھی ہیں ان کے حق میں, ان کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں. اور وہ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ پرانے کیسز کو بھی کھل جانا چاہیے, محترمہ فاطمہ جناح کا, لیاقت علی خان کا, بھٹو صاحب کا. آپ کے ملک میں غریب آدمی کو روٹی نہیں مل رہی, آپ کے ملک میں غریب آدمی اپنے جو ان کے کیسز ہیں ان کو نمٹاتے موت ہو جاتی ہے, اور ان کے کیسز کا فیصلہ نہیں ان کو ملتا. اور آپ ماڈل ٹاؤن کا کیس قوم کو کس مخمسے میں اور کس بھمبل بھوسے میں پھنسا کے رکھنا چاہتے ہیں. آپ ماڈل ٹاؤن کا سامنے کا کیس ہے, پورے پاکستان نے دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا. القادری صاحب کیوں نہیں اس کے بارے میں سٹینڈ لیتے؟ طاہر القادری صاحب کا تو بات نہ کریں. طاہر القادری صاحب کو تو ان کو اور ان کے چاہنے والوں کو اور ان کے ماننے والوں کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ جب انٹیریو لیک پہ طاہر القادری صاحب کی تصویر لگاتے ہیں, جب وہ یہاں کے سپر سٹورز پہ طاہر القادری صاحب کی چوغا پہن کے شاپنگ کرتی ہوئی تصویریں لگاتے ہیں, جب وہ طاہر القادری صاحب کی یہاں برتھ ڈے مناتے ہیں اور بڑے بڑے کیک کاٹے جاتے ہیں اور پورے شہر کے مخیر حضرات کو اور بڑے بڑے لوگوں کو بلا کے تصویریں لگائی جاتی ہیں, اور پھر طاہر القادری صاحب کے نواسے اور پڑپوتے اور دوتوں کی برتھ ڈیز ہوتی ہیں اور ان کی دستار بندیاں ہوتی ہیں, اور پھر ان کو رائل فیملی کے طور پر جب پیش کیا جاتا ہے تو کیا وہ ساری تصویریں, کیا وہ ساری طاہر القادری صاحب کی شان و شوکت کیا ان فیملیز پہ کیا گزرتی ہوگی جن کے گھروں میں جو ہے ان کی کسی کی ماں نہیں رہی, کسی بچے کی, کسی کا باپ نہیں رہا, کسی کا بیٹا نہیں رہا, کسی کی بیٹی نہیں رہی. پتہ نہیں طاہر القادری صاحب کس طرح آرام سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, حالانکہ طاہر القادری صاحب کا اتنا بڑا نام ہے. یہ آج اگر چلے جائیں اسلام آباد, صرف وہاں سپریم کورٹ کے سامنے ایک ٹینٹ لگا کے بیٹھ جائیں, یا لاہور ہائی کورٹ کے سامنے جا کے بیٹھ جائیں, ان کے ساتھ ہزاروں لوگ بیٹھ جائیں گے اور کہیں کہ میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک میرے ماڈل ٹاؤن کے جو 14 شہداء ہیں ان کے لواحقین کو انصاف نہیں ملے گا. میرے خیال میں انصاف ملے گا, لیکن طاہر القادری صاحب کو کوئی احساس ہی نہیں ہے. وہاں ان کے وکیل کیس لڑ رہے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کس طرح لڑ رہے ہیں. اگر آپ کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ دھرنے والے کزن ہیں عمران خان کے, تو آپ کے دھرنے والے کزن کی 4 سال حکومت رہی ہے. آپ تو اس دوران جا کے اسلام آباد آپ نے اتنی ہمت نہیں کی کہ اپنے اس دھرنے والے کزن سے ہی پوچھ لیتے کہ عمران خان صاحب آپ کو اور مجھے لوگ دھرنے والے کزن کہتے ہیں, تو ہمارا ایک تعلق رہا ہے, ہم مشکل وقت میں ہم نے اکٹھے آنسو گیس جی لی ہے, اکٹھے ہم نے شیلنگ برداشت کی ہے عمران خان کی حکومت کی, تو پلیز ابھی آپ حکومت میں ہیں تو یہ میرا ماڈل ٹاؤن کا کیس تو تھوڑا سا سپیڈ اپ کرا دیں. نہیں کیا انہوں نے, احساس ہی نہیں ہے انہیں. اور ہمارے دوست جو ان سے ملتے ہیں طاہر القادری صاحب سے, وہ بھی شاید وہاں سیلفیاں بنا کے اور خوش خوش ہو ہیپی ہیپی آ جاتے ہیں, ان سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں کرتا ہمارا صحافی بھائی بھی کوئی
اور ہر چوتھے دن ان کے پاس بھی بیٹھے ہوتے ہیں. میرے جیسے لوگوں کو تو وہ اس لیے نہیں بلاتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ فیاض مولانا کو جس دن طاہر القادری صاحب کے پاس بلایا اور کسی میٹنگ میں سامنے بٹھایا تو اس نے تو بغیر لگی لپٹی رکھے طاہر القادری صاحب سے پوچھ لینا ہے. کیونکہ میں ان جرنلسٹوں میں ہوں جنہیں استادوں نے پہلے دن سے بتایا تھا کہ کسی بندے کی بڑی گاڑی سے، بڑے گھر سے، بڑے جبے سے، بڑی دستار سے مروب نہیں ہونا. یو آر اے میڈیا پرسن اینڈ یو آر ریپرزینٹیٹیو آف دا پبلک. آپ عام جنتا کے ریپرزینٹیٹیو ہیں اور آپ کے منہ میں زبان اور آپ کے ہاتھ میں قلم اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ آپ کو سامنے بیٹھے ہوئے بندے سے بات پوچھتے ہوئے یا اس کے بارے میں کوئی بات لکھتے ہوئے آپ ہر قسم کے خوف خطر سے آزاد ہو کے بات کریں، آزاد ہو کے لکھیں. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا، لیکن ہمارے دوست جو ہر چوتھے دن جا کے طاہر القادری صاحب سے مل لیتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں، ان کے ساتھ افطاریاں کرتے ہیں، ڈنر کرتے ہیں، ناشتے کرتے ہیں، لنچ کرتے ہیں، برنچ کرتے ہیں، کوئی دوست نہیں ان سے پوچھتا. اور سر طاہر آپ کو القادری تو صاحب نہیں کو خود کو بلاتے. احساس ہی میں نے تو کہا، میں نے تو 20 دفعہ ان سے انٹرویو کی بھی درخواست کی ہے. ہمارے نہیں جیسے آئیں کو گے، تو وہ نہیں آئیں گے، کرتے ہی نہیں. مگر نہیں آئیں دس گے. لائف از ٹو شارٹ ٹو بی لیوڈ، ویری شارٹ ٹو بی لیوڈ. میں آج بلکہ یہی کہہ رہی تھی کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. میاں صاحب کے لیے اتنی چینجز کیے جا رہے ہیں، کیا پتہ کہ کل پاکستان پہنچ بھی سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے. میں سر پاکستان کے جتنے پولیٹیشنز ہیں، اب جب یہ دونوں کزنز بھی تھے تو انہوں نے دھرنا دیا تھا، پرویز مشرف کا دور تھا، اور اب بھی جو دھرنے چل رہے ہیں، مگر بیک ڈور جو ملاقاتیں بھی ہیں. مگر مجھے لگتا ہے کہ اس ملک میں، پاکستان میں خاص طور پہ، کسی کو بھی عام انسان کی زندگی کا سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ نے پتہ ہی ہے کہ 1-2 ویڈیوز بھی لیک ہوئی جس میں کہا گیا کہ 2-4 بندے جو پولیس والے آپس میں کہہ رہے ہیں کہ 10 بندوں کو گرا دو، مار دو. یعنی ملک کا لیڈر ہونا یا سلطنت کا لیڈر ہونا بہت بڑی ذمہ داری ہے اگر قرآن کے لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ تمام کے تمام لوگ صرف پوزیشن کی لالچ اور ہوس میں، آپ کی عدلیہ بکی ہوئی ہے، آپ کی پولیس بکی ہوئی ہے، آپ کے رینجرز بکے ہوئے ہیں. تو کیسی یہ سلطنت اسلامیہ ہے؟ نہیں، یہ جو بکنے والا کام ہے نا، یہ اصل میں آلویز کہتا ہوں اور شواہد بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ سلسلہ خرید و فروخت والا میاں نواز شریف اینڈ برادران نے شروع کیا تھا. آپ اس وقت بھی دیکھ لیں، پاکستان میں کوئی بیوروکریٹ ہو، کوئی جرنلسٹ ہو، کوئی پولیس افسر ہو سابقہ، اگر میاں نواز شریف صاحب کے حق میں بول رہا ہے تو آپ پیچھے جا کے ان کی ہسٹری دیکھیں. انہوں نے زندگی میں کبھی نہ کبھی میاں صاحب سے کوئی نہ کوئی نہیں بہت زیادہ فائدے اٹھائے ہوئے ہوں گے. ہمارے میڈیا کے دوست بھی دیکھ لیں، جو ان کے جہازوں میں سفر کرتے رہے، جو ان سے مراد لیتے رہے، وہ آج بھی ان کا نمک حلال کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ نئے انٹری ڈالی ہے انہیں آتے ہی پتہ چل گیا ہے کہ اگر کہیں سے ہمیں کچھ ملنا ہے تو وہ میاں نواز شریف اینڈ ان کے بھائی سے ملنا ہے. دوسری طرف تو وہ چائے کے ساتھ بسکٹ بھی نہیں دیتا. وہ اگر امریکہ کا سفیر بھی اسے ملنے جاتا ہے تو اسے 20 روپے جو کھوکھے سے ملے ہوئے سپر بسکٹ ہیں وہ اس کے ملازم لا کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور وہ بیچارہ امریکن سفیر جو ہے خود وہ 20 روپے کے سپر بسکٹ کے پیکٹ کو خود کھول کے کھا رہا ہوتا ہے. 20 روپے کے بسکٹ بھی کھوکھے سے لے کے وہ کھلاتا ہے چائے کے ساتھ. دوسری طرف تو کچھ ملنا نہیں ہے، جو ملنا ہے وہ ادھر سے ہی ملنا ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم انتہائی لالچی قوم ثابت ہوئے ہیں. ہمارے بیوروکریٹ بھی، ہمارے جرنلسٹ بھی، ہمارے ججز بھی، اور ہمارے علماء کا تو پوچھیں ہی نہیں. علماء نے تو بالکل ہی اپنے آپ کو بیچ دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ پوچھیں، ہماری مسجد کی طرف نہ آپ دھیان دیں، ہمارے مدرسے کی طرف نہ آئیں، وہاں ہمارا جو دو لگا ہوا ہے لگا رہے، آپ جو مرضی ہے کرتے رہیں. ہم قوم کو بیوقوف بنا کے رکھا ہوا ہے اپنے اپنے ٹولیوں میں، اپنے اپنے مسالک میں، اپنے اپنے مذاہب میں. ہمارے جو ریلیجیس لیڈر ہیں وہ انہوں نے اپنے اپنے ان لوگوں کو گھیرا ہوا ہے اور ان سے وہ کہتے ہیں ہمیں پوچھے نہیں، کوئی چھیڑے نہیں. عمران خان نے کوشش کی تھی KPK میں کہ وہاں اس نے کہا تھا کہ جتنے مساجد ہیں اور جتنے مدرسے ہیں اس میں کوئی بھی پبلکلی فنڈڈ، پبلکلی سپانسرڈ امام، خطیب، مؤذن نہیں ہوگا. KPK گورنمنٹ انہیں تنخواہ دے گی. اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت سخت شدید رد عمل ظاہر کیا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہوگا. ہمارا صدیوں سے سلسلہ ہے کہ لوگ خود خدمت کرنا چاہتے ہیں خطیب کی، امام کی، مؤذن کی، تو وہ گورنمنٹ کی طرف کیوں؟ وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ اسکول ٹیچروں کی طرح وہ ہر یکم کو وہاں جائیں، DC آفس اور وہاں لائن میں لگ کے اپنی تنخواہیں لیں. یہ انہوں نے ریئیکشن ظاہر کیا تھا. حالانکہ اصولی طور پر دیکھا جائے تو یہ بہت اچھا انتظام تھا. آپ علماء کو آزاد کر دیں کہ وہ کسی محلے کے چودھری، راجے، ملک یا کسی کی جیب کی طرف دیکھیں، اور پھر اس تناظر میں وہ اسلام کو اور قرآن و حدیث کو بیان کریں اپنا فائدہ، مالی فائدہ دیکھتے ہوئے. اگر گورنمنٹ انہیں تنخواہ دے گی تو وہ پھر
قرآن اور حدیث کو دیکھ کے بتائیں گے. انہیں پتا ہوگا کہ تنخواہ مجھے سامنے بیٹھے ہوئے راجے ملک چودھری یا کسی وڈیرے نے نہیں دینی, مجھے تنخواہ گورنمنٹ آف پاکستان نے دینی ہے. اگر وہ سلسلہ ہو جاتا تو وہ بہت اچھا تھا. فطرانہ اور صدقہ وہ بھی تو اکاؤنٹیبل ہو جائے گا نا پھر اگر گورنمنٹ پہ, تو یہ تو کھلے کھاتے ہیں, ادروائز تو کھلے کھاتے ہیں. سر میرا ایک بڑا عجیب سا کنسرن ہے کہ پہلے میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ کریکٹر اسیسینیشن محترمہ بے نظیر بھٹو کی گئی تھی, مسلم لیگ نون کی جانب سے کی گئی تھی. وہ مسلم لیگ جو قائد اعظم کی تھی اس کی تو شکل ہی بگڑ کے اب کچھ اور رہ گئی. دوسری بات جو میری آپ سے ہے کہ پاکستان کے دو ادارے, اور اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ, ایک چیف جسٹس کے حقوق کو روکنے کے لیے انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا ہے, تو کیا اب کوئی آرمی کے ریفارمز کی طرف بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اتنا بڑا ملک اور اتنی بڑی فوج اور 3 فوج کے ڈپارٹمنٹ اور ایک چیف آف دا اسٹاف جنرل باجوہ سارے ملک کو بیچ کے نکل جائے, تو از دیر اینی ریفارمز وی آر ایکسپیکٹنگ فار دی چیف آف دا آرمی اسٹاف ایز ویل؟ اب دیکھیں نا, وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ آسان نہیں ہوگا, وہ اس وجہ سے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. ہر بندے کے ہاتھ میں ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہے, فیس بک اکاؤنٹ بھی ہے, ٹک ٹاک بھی ہے, انسٹاگرام بھی ہے, بہت سارے ٹولز ہیں اس کے ہاتھ میں. اب کل سے یہ بحث ہو رہی ہے پورے پاکستان میں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی چیف جسٹس ایک کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے, تو پھر ایک آرمی چیف کے ہاتھ میں کیوں؟ پھر اگر آرمی چیف نے بھی کل فیصلے کرنے ہوں گے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ کور کمانڈرز کو بلائے اور ہر دفعہ ان سے پوچھے کہ اب ہم یہ کریں یا نہ کریں. اگر کور کمانڈر سارے اپروو کریں تو آرمی چیف کرے. آرمی چیف ایک اکیلا کیوں سارے فیصلے کرتا ہے؟ ٹھیک ہے. پھر کل تک یہ بھی بات ہوگی کہ وزیر اعظم اکیلا کیوں فیصلے کرتا ہے, وزیر اعظم کو بھی پوچھنا چاہیے. بلکہ وزیر اعظم کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جمہوری حکومت ہے اور پارلیمانی سسٹم ہے اور پارلیمان سپریم ہے. پارلیمان سے یہ پوچھتے کب ہیں؟ پارلیمان کے پاس تو صرف بنا بنایا لفافہ جاتا ہے اور وہاں سے ٹھپا لگ کے آگے چلا جاتا ہے. پارلیمان میں کیا ابھی اس وقت بھی سینٹ میں جو کل پیش ہوا ہے, سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس یہ بل نہیں جانے دیا گیا. سینٹ سے ہی 19 ورسز 63 کی اکثریت سے اپروو کرا کے سیدھا صدر پاکستان کو بھیج دیا گیا ہے. اب صدر پاکستان ایک لمیٹڈ ٹائم ہے, اس حد تک وہ اسے روک سکتے ہیں, اس کے بعد صدر پاکستان کو آگے بھیجنا پڑے گا. یہ بات پھر گھر گھر ہوگی. پھر یہ اختیارات ایسے کیوں؟ پھر ہر ادارے کا ڈی جی اور ہر ادارے کا چیئرمین پھر اسے بھی کہیں گے کہ تو چیئرمین ہے لیکن تیرا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے. ہاں آنسریبل تو ہوگا کل تک کہ تم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. تو ٹھیک ہے, اگر اس طرح کا سلسلہ یہ بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں, لیکن یہ کوئی زیادہ عرصہ چلنا نہیں ہے. یہ وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے, وقتی طور پر یہ چیزوں کو ڈسٹریکشن کے لیے, وقتی طور پر لوگوں کی توجہ دوسری چیزوں سے ہٹانے کے لیے. فار ایگزامپل ایک طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں سیاسی ٹمپریچر کتنا اوپر گیا ہوا ہے اور عمران خان کی پاپولیرٹی انتہا پہ ہے, اور عمران خان کی پاپولیرٹی کو کم کرنے کے لیے, کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے, توڑنے کے لیے یہ سارے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آج بھی مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے تو اس میں سب سے بڑا کنسرن ان کا یہ تھا کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کو کم کس طرح کیا جائے. یہ جس طرح ابھی یہ 100 موٹو سے کوئی ایک ہفتہ پہلے جہانگیر ترین صاحب ایکٹیو ہو گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک گیدرنگ کی ہے لاہور میں اپنی پارٹی کے لوگوں کی, اور انہوں نے وہاں اناؤنس کیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی نظریاتی کے نام سے اپنی پارٹی لانچ کریں گے. اس کا مطلب ہے انہیں پہلے خبر ہو گئی تھی کہ یہ ہم انتظام کر رہے ہیں آپ کے لیے, جہانگیر ترین صاحب آ جائیں اپنا بوریا بسترا لے کے اور اپنا ساری تجوری لے کے اور شروع کر دیں. اس سے پہلے جہانگیر ترین صاحب کو یہ آفر کی گئی ہے کہ جتنے بندے آپ پی ٹی آئی کے توڑ سکتے ہیں آپ توڑیں. آپ کوشش کریں گے, جہانگیر ترین صاحب شاید وہ عمران خان کی پاپولیرٹی پبلک میں تو کم نہ کر سکیں, لیکن عمران خان کے بہت سارے بندے اس سینس میں توڑ لیں گے کیونکہ ہر حلقے میں ٹکٹ تو ایک ایم پی اے کو ملنا ہے اور ایک ایم این اے کے امیدوار کو ملنا ہے. باقی وہاں جو ناراض لوگ ہوں گے وہ سارے جہانگیر ترین صاحب کے پاس پہنچ جائیں گے یا جہانگیر ترین صاحب ان کے پاس پہنچ جائیں گے. اور جہانگیر ترین صاحب نے دیکھنا ہے کہ وہاں جو سب سے تگڑا بندہ ہے پی ٹی آئی کا, جو سب سے زیادہ ڈیمیج کر سکتا ہے, جہانگیر ترین صاحب نے کہنا ہے یہ پیسے میں لگاؤں گا تم الیکشن میں کھڑے ہو جاؤ پی ٹی آئی نظریاتی کے ٹکٹ پہ. تو پی ٹی آئی نظریاتی ہر حلقے میں جہاں جہاں جہانگیر ترین صاحب کے بندے کھڑے ہوں گے وہاں وہ 5,000 10,000 15,000 ووٹ لے لیں گے. اور اگر نیک ٹو نیک مقابلہ ہوگا کہیں مسلم لیگ نون ورسز پی ٹی آئی یا کہیں سندھ میں پیپلز پارٹی ورسز پی ٹی آئی, تو وہاں 5-10 ہزار پی ٹی آئی نظریاتی جہانگیر ترین گروپ کے ووٹ جو ہیں وہ میٹر کریں گے. تو یہ جہانگیر ترین کا جو آ رہا ہے گروپ, یہ اٹس ناٹ اے جوک, اٹس اے سیریس تھریٹ ٹو عمران خان اینڈ پی ٹی آئی, کیونکہ 5-10 ہزار ووٹ بہت ووٹ ہوتے ہیں ایک بندے کو ہرانے کے لیے, دوسرے کو جتوانے کے لیے. تو ایک تو یہ سلسلہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں اس سے پہلے ابھی فخر الرحمان ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, 1986 ہم سے بھی پہلے وہ میڈیا میں تھے اور انہوں نے پاکستان میں بہت سارے میڈیا آؤٹ لیٹس میں کام کیا ہے. فخر الرحمان صاحب کی ایک تازہ ترین سٹوری آئی ہے
انہوں نے کہا ہے کہ یہ جب باجوہ صاحب آرمی چیف تھے اور فیض حمید اس وقت 10 کور کمانڈر تھے یا 11 کور کمانڈر تھے، باولپور کے تھے یا کسی اور کور کے کمانڈر تھے، تو انہیں اس وقت آفر کی تھی وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے کہ آپ ڈی جی آئی ایس آئی بن جائیں، ہم آپ کو ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیتے ہیں اس شرط پہ کہ آپ عمران خان کے زیادہ سے زیادہ بندے توڑ کے ہمیں لا دیں، اور ہم یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ عمران خان کے زیادہ سے زیادہ بندے وعدے کے مطابق توڑ کر لانے میں کامیاب ہوئے تو قمر جاوید باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ پہ ہم آپ کو آرمی چیف بھی بنا دیں گے۔ یہ خبر فخر رحمان صاحب نے آج دی ہے۔ اگر تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی ہے تو اس کی تردید کرا دیں، ابھی تک تو تردید آئی کوئی نہیں، اور اگر تردید کرائیں گے تو فخر الرحمان جو 1986 سے جرنلزم کر رہا ہے اسلام آباد میں بندہ، اور اس نے نیشنل انٹرنیشنل بہت سارے میڈیا آؤٹ لیٹس کے ساتھ کام کیا ہے اور ان کا ایک نام ہے، رسپیکٹ ہے اس بندے کی، وہ پھر اپنے طور پر ثبوت پیش کرے گا کہ میرے پاس کیا ثبوت ہیں۔ تو یہ اس حد تک ایک طرف آپ کو فیض حمید برا لگتا ہے اور ایک طرف آپ یہ سٹوری بنا رہے ہیں کہ فیض حمید نے یہ کر دیا، فیض حمید نے وہ کر دیا، فیض حمید عمران خان کے ساتھ ملا ہوا تھا، لیکن جو کام وہ عمران خان کے ساتھ ملا ہوا کر رہا تھا یا آپ سمجھتے ہیں وہ کروائے جا رہے تھے، آپ وہی کام فیض حمید سے آپ بھی لینا چاہتے تھے، آپ نے بھی اسے آفر کر دی اور اس حد تک آفر کر دی کہ یہ کر دو تو اس کے بعد آرمی چیف بھی اگلے تم ہو گئے۔ تو یہ سٹوریاں تو نکلتی ہیں، بات رکتی نہیں ہے۔ دوسری طرف جو افسوسناک صورتحال یہ ہے، ابھی ایک تازہ ترین قومی اسمبلی میں ظاہر کسی نے کوسچن ڈالا ہوگا کہ کتنے قرضے لیے گئے ہیں اس رواں مالی سال کے پہلے 6 مہینے کے دوران کتنے قرضے لیے گئے ہیں، تو قومی اسمبلی میں جو سٹیٹس پیش کی گئی ہیں ہماری وزارت خزانہ کی طرف سے، اس کے مطابق رواں سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران 4000 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے ہمارے لونز میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جون 2020 سے لے کر جون 2021 تک ایک سال کے دوران 36 سے 39 ہزار ہوا تھا اضافہ۔ اس کا مطلب ہے عمران خان کی گورنمنٹ میں ایک سال کے دوران 3000 ارب روپے کا حکومتی قرضوں میں اضافہ ہوا، اور ابھی 6 ماہ میں 4000 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا۔ اگر اس رفتار سے میاں شہباز شریف صاحب لون اور لیتے رہے اور حکومت پہ بوجھ ڈالتے رہے تو آئندہ 6 ماہ میں 4 ڈبل ہو جائے گا، 8000 ہو جائے گا۔ اور جس طرح انہوں نے لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے، کیونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے اور انہیں پتا ہے الیکشن تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، ابھی نہ ہوا تو 6 مہینے بعد، 6 مہینے بعد نہیں، سال بعد ہونا تو ہے، تو ہم کیسے بھاگیں گے؟ تو انہوں نے نئی اسکیم جو یہ لانچ کرنے لگے ہیں، یہ موبائل فون، اسمارٹ فون یوتھ کو تقسیم کرنے لگے ہیں، یوتھ میں تقسیم کرنے لگے ہیں، یہ موٹر سائیکلیں تقسیم کرنے لگے ہیں، اور لیپ ٹاپ تقسیم کرنے انہوں نے شروع کر دی ہیں۔ اگر وہ لوٹ سیل لگائی اور لوٹ مار انہوں نے شروع کی تو یہ 4000 ارب جو ہے یہ 8000 ارب نہیں ہوگا، یہ 12000 ارب ہو جائے گا۔ اس وقت پاکستان میں ہر پیدا ہونے والے بچے پہ جو لون ہے وہ 2,16,709 روپے ہے۔ بچہ ادھر پیدا ہوتا ہے، ادھر وہ بیچارہ مقروض ہو جاتا ہے مختلف انٹرنل اور ایکسٹرنل فائنانس کارپوریشنز کا کہ تم نے بیٹا 2,16,709 روپے اب تمہارے ذمہ ہیں، کیونکہ تم پاکستانی ہو، تمہارا فارم بے میں پاکستان کے قومی شناختی کارڈ بنے گا تمہارا جب بڑے ہوگے، تمہارا فارم بے میں اندراج ہو گیا نادرا کے پاس، اب یہ 2,16,709 روپے تم نے دینے ہیں۔ اور جس طرح یہ شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب، کیونکہ ہمارے میڈیا کو تو انہوں نے لگایا ہوا ہے نا اس میں کہ جلسہ اور جلوس، آج فلاں جگہ جلسہ ہو گیا اور فلاں جگہ فلاں کا اچھا جلسہ تھا، فلاں کا برا جلسہ تھا، جج بن گئے، بینچ ٹوٹ گیا، بینچ بن گیا، الوی صاحب نے یہ کر دیا، پارلیمنٹ میں فلاں نے یہ تقریر کر لی، ادھر لگایا ہوا ہے۔ جو وزارت خزانہ میں لوٹ مار اسحاق ڈار صاحب نے مچائی ہوئی ہے، اس کا پتہ چلے گا آئندہ جب آنے والی حکومت آئے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ ڈار صاحب کیا کباڑا کر کے گئے ہیں۔ پھر وہ نئی آنے والی حکومت کہتی رہے گی کہ ہم تو لٹ گئے، یہ دیکھیں جب آئے تھے تو اتنے ہزار قرضہ تھا، اب اتنے ہزار قرضہ چڑھا کے چلے گئے۔ سر کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی نہیں دیکھنے والا۔ جی فیاض بھائی، آپ نے جو باتیں کہی ہیں یہی میرا غم آپ نے جو کیا کہ عمران خان صاحب نے بھی جو ادھر سے تیتر بٹیر آ کے بیٹھے تھے اور وہ بھی پچھلی حکومتوں کا جب ذکر کیا کرتے تھے تو میں بے اختیار سوال کرتی تھی کہ آپ تو پیچھے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور مسلم لیگ کے ساتھ 30-32 سال سے تو آپ ہی لوگوں کی حکومت تھی، قرضے آپ نے بڑھائے۔ دوسری بات آپ نے جو کہی یہ 4 ارب ڈالرز کا جب ذکر کیا، 4000 ارب کا جب آپ نے ذکر کیا ہے تو اس میں یقین انٹرسٹ بھی شامل ہے اور یہ اسی حساب سے بڑھتا جائے گا، کیونکہ حکومت کے پاس اتنی سکت تو ہے نہیں کہ کوئی قرض کو واپس نہ کرے، تو پھر وہی ہوگا، انٹرسٹ بڑھتا جائے گا۔ میں نے کیونکہ 6 بجے ہم نے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے، ہر کینیڈین کو چاہیے کہ آپ
اپنی سطح سے اٹھ کے ملک کی سطح کے اوپر سوچیں. ابھی مراد شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں نا, آپ یقین کریں میری اپنی کمیونٹی کے لوگ ان کی جوتیوں میں پانی پیتے پھر رہے ہیں, کیونکہ دے فیل پراؤڈ کہ سندھ کا اتنا بڑا شخص ہے جس کی خاطرداری کا ہمیں موقع ملا. بی کینیڈین, بی آنیسٹ, اور دیٹس واٹ اٹ از. آپ کے اور افسوسناک صورتحال میں ایڈ کرتا چلوں, افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اور اسحاق ڈار صاحب نے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کو اپنا مالیاتی مشیر مقرر کر دیا گیا ہے کہ ہم اپنے پاکستان کے سب سے بڑے 3 ایئرپورٹس جو ہیں, اسلام آباد ایئرپورٹ, لاہور ایئرپورٹ اور کراچی ایئرپورٹ کو غیر ملکی حکومتوں کو دینے کا ارادہ کر چکے ہیں. اور انہوں نے پرمیشن لیا ہے کہ آئی ایف سی کو, انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کو اپنا ایڈوائزر مقرر کیا جائے کہ ہم نے کس طرح انہیں یہ دینے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ایک سمری آئی ہے کہ اسٹیل مل رشیا لینا چاہتا ہے لیز پہ. انہوں نے کہا ہے کہ الیکٹرک اور اسٹیل مل چائنا خریدنا چاہتا ہے پوری. اس کے علاوہ جو روزویلٹ ہوٹل ہے ہمارا نیو یارک میں, اس کے بارے میں ایک پرپوزل سیف الرحمان صاحب جو سمدھی ہیں مریم کے قطر میں ہوتے ہیں, وہ قطری شہزادوں کو فرنٹ پہ رکھ کے اور بیک پہ میاں برادران ہوں گے اور جنید صفدر ہوں گے, اور وہ سیف الرحمان کے اب تو وہ داماد ہوئے, تو بیک پہ وہ ہوں گے ڈائریکٹران, فرنٹ پہ قطری شہزادے ہوں گے, اور روزویلٹ ہوٹل اب خریدنے کا وہ بھی سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں. تو یہ ہمارے اثاثہ جات جاتے جاتے اسحاق ڈار صاحب اتنا کچھ کر جائیں گے کہ اس کے بعد آنے والی حکومت جو ہے وہ اگلے 5-6 سال وہ چیزوں کو سیدھا ہی کرتی رہے گی. بہت شکریہ. اور اس ملک کے حالات وہی ہوں گے, لا لیسنس, اور لوگ اتنے تنگ آ جائیں گے بھوک اور افلاس سے کہ کسی کی عزت اور کسی کی جان محفوظ نہیں رہے گی. اور عمرہ اور شرفا کو اس بات کو سوچ کے دیکھنا چاہیے, جس میں ہمارے وہ باجوہ صاحب آپ کی بھی جان کو کوئی میرا نہیں خیال کہ سکون ہوگا. جس کو جہاں موقع ملا وہ اپنا کام کرے گا ضرور, اسی طرح کرپٹ لیڈرز کے ساتھ. جناب فیاض ویلانہ صاحب بہت شکریہ, کیونکہ ہماری رمضان کی ٹرانسمیشن ہے. اس سیگمنٹ کو آپ ہی بلکہ بتا دیجیے, لبرٹی ٹیکس نے اسپانسر کیا ہے. کینیڈا میں یہ ٹیکس کے دن ہے. ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے فار HST اگر آپ کی پرسنل کمپنی ہے, اور اپریل 30 ظاہر ہے آپ کی کمپنی پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے آپ کا ٹیکس کا سیزن ہوگا. اشرف ملک صاحب 4168344111. اچھا, یہ دوست ہیں فیاض ویلانہ کے, اسے کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں, شاہ نالو شاہ دے وفادار اگے مطلب آپ اس کو کور نہیں کرتے, مجھ پہ کور کرنا آ جاتا ہے, حالانکہ دوستی ان کی آپ سے نہیں. اشرف ملک صاحب بہت میرے دوست بھی ہیں, لیکن جو بندہ ان سے ملا ہے آج تک, واپسی پہ وہ دوست بن کے آیا. جاتے ہوئے وہ کلائنٹ تھا, واپسی پہ وہ دوست تھا. اور اس کے بعد ملک صاحب جو ہے بے نیاز سے آدمی ہیں, ان کی یہاں اپنی بڑی ماشاءاللہ پراپرٹیز ہیں. پیچھے وہ میاں والی سے ہیں, اور آپ کو پتا ہے میاں والی, بکھر, کلور کوٹ, اس ایریا کے لوگ ویسے ہی دریا دل سے ہوتے ہیں. اور دریا خان بھی شاید میاں والی میں ان کے ساتھ ہی ہے. اور یہاں آنے کے بعد اللہ نے ان پہ بہت رحمت کی ہے. ان کے اپنے لبرٹی ٹیکس سروسز کی فرنچائزز ہیں, ایک وقت میں 4 تھیں, اب ان کی ایک مسیساگا میں ہے, ایک اوکویل میں ہے. تو بہت کھلے دل کے ہیں. ٹیکس کرانے ان کے پاس جائیں, واپسی پہ آپ دوست بن کے آپ کا پرسنل ٹیکس ہے یا کارپوریٹ ٹیکس ہے آپ پلیز رابطہ کیجیے گا. لبرٹی ٹیکس 4168344111. ویلانہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. لک فارورڈ انشاءاللہ ٹیوزڈے کا انتظار ہوگا. مگر جتنے اچھے طریقے سے آپ بتاتے ہیں, بعض اوقات اگر کوئی ایسی صورتحال یا سنگین صورتحال ہوئی تو شاید ہم اس سے پہلے ہی آپ کو پکڑ لیں. نو پرابلم, اینی ٹائم. شکریہ سر, بہت شکریہ.